السلام علیکم پیارے بچوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11ویں جماعت اردو کا مکمل پیپر پیٹرن اور سمارٹ سلیبس۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ عیسیٰ نثر سے 2 اسباق چارپائی پاکستانی زبانیں اور ان کا باہمی رشتہ، یہ 2 اسباق کاٹ دیے گئے ہیں۔ عیسیٰ نظم میں سے کھڑا ڈنر اور عیسیٰ غزل میں سے پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے، میر تقی میر کی جو غزل ہے یہ کاٹ دی گئی ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنے پیپر پیٹرن کی جانب کہ پیپر پیٹرن کس طرح کا ہوگا اور سکیم کیا ہوگی۔ سب سے پہلے ہمارے پرچے کے اندر 20 نمبر کی معروضی طرز سوالات پوچھے جائیں گے جس کا وقت 20 منٹ ہوگا۔ اس کے بعد انشائی طرز پیپر جو ہے وہ 80 نمبر کا ہوگا اور اس کا وقت 2 گھنٹے 40 منٹ ہوگا۔ کل 100 نمبر کے پیپر کے لیے جو میں ٹائم دیا جائے گا وہ 3 گھنٹے دیا جائے گا۔ سب سے پہلے ایک آپ بات سمجھ لیں کہ بورڈ کے امتحان میں مصنفین اور شعراء کے تعارف میں کسی قسم کا کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، تو آپ کو علیحدہ سے شعراء کے تعارف اور مصنفین کے تعارف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کوسچن نمبر 1 ہوگا حصہ معروضی والا، اس میں آپ کے 5 نمبر کے جو MCQs ہوں گے وہ حصہ نثر میں سے پوچھے جائیں گے۔ اس کے بعد جو 15 نمبر کے MCQs ہوں گے وہ حصہ قواعد سے بنائے جائیں گے۔ حصہ قواعد والی معروضی میں 5 نمبر تذکیر و تانیث کی اقلاعات پیکٹا کی تیار کردہ اردو قواعد و انشاء پہ جو 25 اور 26 صفحات ہیں، ایک ہی صفحہ ہے اس کے اوپر جو محاورات دیے ہیں اس میں سے، اور جو پیکٹا کی تیار کردہ اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 35 تا 47 ہے اس میں سے یہ سوال مسٹ بنایا جائے گا، ایک بھی سوال باہر سے نہیں بنایا جائے گا۔ تو آپ اس کے وہ چند پیج کر لیں، آپ کے 5 نمبر یہ بھی پکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد علم بیان اور علم بدیع 2 ٹائپس ہیں، ان سے بھی 5 نمبر کل 10 نمبر کی معروضی سوالات بنائے جائیں گے۔ علم بیان میں تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایہ شامل ہوگا، اور علم بدیع میں صنعت تلمیح، صنعت مرات النظیر اور صنعت تضاد کے 5 MCQ سوالات ترتیب دیے جائیں گے۔ اور 5 نمبر کے جو معروضی سوالات ہوں گے وہ شعری اصطلاحات، مصرع، شعر، قافیہ، ردیف، مطلع، مقطع میں سے بنائے جائیں گے۔ تو یہاں تک آپ کے کل 20 نمبر کے MCQs ہو جاتے ہیں۔ MCQs تیار کرنے کے لیے آپ کسی بھی امدادی کتاب کا سہارا لے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اگر کوئی اپ ٹو ڈیٹ شرح سرمایہ اردو یا اس طرح کی کوئی بھی کتاب موجود ہے تو آپ اس سے اپنے MCQs تیار کر سکتے ہیں۔ مزید ہم بڑھتے ہیں انشائی طرز پیپر کی جانب۔ اس میں جو سوال نمبر 2 ہوگا یہ ہوگا اشعار کی تشریح۔ اس میں ایک حصہ نظم ہوگا اور ایک حصہ غزل ہوگا۔ حصہ نظم میں جو تشریح پوچھی جائے گی، جو 6 نظمیں ہیں، حمد، نعت، اے وادی لولاب اور دیس سے آنے والے بتا، آزادی اور اخلاص میں سے کوئی سی 2 نظموں کے 2 اجزاء کا انتخاب کیا جائے گا۔ نظم سے 2 اشعار کی تشریح کے لیے منتخب کرنے ہوں گے۔ اس تشریح کے ساتھ آپ نے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام بھی لکھنا ہوگا۔ 1 نمبر نظم کے عنوان کا ہوگا اور 1 نمبر شاعر کے عنوان کا ہوگا۔ اور آپ کے کل 8 نمبر تشریح کے ہوں گے، 4 نمبر ایک شعر کے ہوں گے، کل آپ کو 10 نمبر حصہ نظم کی تشریح کے دیے جائیں گے۔ اس کے بعد جز بے ہوگا وہ حصہ غزل پر مشتمل ہوگا۔ اس میں 2 غزلیہ اجزاء 3 اشعار پر مشتمل ہوں گے جو الگ الگ غزلوں سے انتخاب کریں گے۔ طلبہ کو ان میں سے کسی ایک جز کی تشریح کرنے کے لیے ہدایت دی جائے گی۔ اس میں نمبروں کی تقسیم جو ہوگی، شاعر کا نام 1 نمبر کا ہوگا اور تشریح 9 نمبر کی پوچھی جائے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس کوسچن نمبر 3 آتا ہے پیراگراف کی تشریح، ما سیاق و سباق اور حوالہ متن۔ مجوزہ 8 نثری اسباق جو ہمارے پاس ہیں، اخلاق نبوی، فاقے میں روزہ، مکاتیب غالب، ایک استاد عدالت کے کٹہرے میں، اور پاکستان بن گیا، نیا قانون، دہلیز اور تاریخ کا کفن، یہ جو ہمارے پاس چند اسباق دیے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی سے 2 پیراگراف لیے جائیں گے۔ طلبہ کو 2 میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی۔ مصنف کا نام 1 نمبر کا ہوگا، سبق کا نام 1 نمبر کا ہوگا، سیاق و سباق 3 نمبر کا ہوگا، اس کے ساتھ جو ہمارے پاس تشریح ہوگی وہ ٹوٹل 10 نمبر کی پوچھی جائے گی۔ تو کل ہمارے پاس اس سوال کے 15 نمبر منتخب کیے جائیں گے۔ جو ہمارے پاس سوال نمبر 4 ہوگا اس میں نثری سبق کا خلاصہ پوچھا جائے گا۔ مجوزہ 8 نثری اسباق میں سے کوئی سے 2 اسباق کا خلاصہ پوچھا جائے گا۔ طلبہ ان میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ نمبر اس طرح تقسیم کیے جائیں گے کہ اگر آپ سبق کا خلاصہ لکھتے وقت مصنف کا نام لکھیں گے تو 1 نمبر ملے گا، اور ٹوٹل خلاصہ لکھنے کے آپ کو 9 نمبر دیے جائیں گے۔ کل اس سوال کے آپ کے 10 نمبر ہوں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 5 ہے نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال۔
مجوزہ 6 نظموں میں سے 2 نظموں کا انتخاب کیا جائے گا اور طلبہ کو کسی ایک نظم کا خلاصہ یا مرکزی خیال تحریر کرنے کو کہا جائے گا۔ پہلے پیپر کے اندر ایک ہی نظم آتی تھی اور اسی کا آپ نے لکھنا آتا تھا۔ اب بچوں کی سہولت کے لیے 2 نظمیں دی ہوں گی، آپ نے ان میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، ایک کا خلاصہ یا پھر مرکزی خیال اپنی مرضی سے لکھنا ہوگا۔ سوٹیبل یہی ہے کہ آپ اس کا خلاصہ یاد کریں۔ سوال نمبر 6 کل 10 نمبر کا ہوگا، اس میں شامل نصاب، مکالمے، رداد نفیسی وغیرہ کے سوالات پوچھے جائیں گے۔ بہتر یہی ہے کہ آپ مکالمہ لکھیں اس میں سے۔ سوال نمبر 7 میں آپ کے پاس درخواست نویسی یا رسید نگاری ہوگی، تو اپنی سہولت کے لیے آپ جون سا بھی سوال لکھنا چاہیے بہترین ہے۔ بہتر ویسے درخواست ہے، آپ کو درخواست لکھنی چاہیے۔ رسید بھی لکھنی ہو تو اس کے بھی نمبروں کی تقسیم بتا دی گئی ہے کہ 22 تحریر آن کے کا 1 نمبر ہوگا، نفس مضمون کے 5 نمبر ہوں گے، الابد کا 1 نمبر ہوگا، اور جو دو گواہ شامل کریں گے 2 نمبر ان کے ہوں گے، ایک گواہ کا نمبر اور ایک کا، اور 1 نمبر تاریخ لکھنے کا ہوگا۔ کل آپ کو 10 نمبر دیے جائیں گے۔ ہمارے اردو کے پیپر کا آخری سوال نمبر 8 ہوگا، یہ ہوگا تلخیص نگاری۔ اس کے آپ کو کل 10 نمبر دیے جائیں گے۔ پیکٹا کی تیار کردہ اردو قواعد و انشاء پر جو 75 تا 79 تک تلخیص کی غرض سے شامل کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ایک عبارت پوچھی جائے گی، ان سے باہر ایک عبارت بھی نہیں پوچھی جائے گی۔ آپ وہ والی عبارتیں یاد کر لیں، 100% ان عبارتوں میں سے ایک عبارت آئے گی، اور 2 نمبر آپ کو موضوع عنوان کے دیے جائیں گے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے صرف ایک عنوان نہیں لکھنا، 3 سے 4 عنوان جو آپ کو سمجھ آ رہی ہو آپ نے لکھ دینے ہیں، اور ساتھ آپ کو 8 نمبر تلخیص کے دیے جائیں گے۔ تلخیص سے مراد ہوتا ہے کسی عبارت کا تیسرا حصہ۔ تو آپ تلخیص کرتے وقت مندرجہ ذیل باتوں کو یاد رکھیں کہ جب بھی آپ تلخیص کر رہے ہوں تو سب سے پہلے لفظ گنیں اور ان کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں، جو آنسر آئے اتنے الفاظ کی آپ کو تلخیص کرنی ہوگی۔ سب سے بڑی سہولت یہ بچوں کو دی گئی ہے کہ جو پیکٹا کی گرامر تیار کی گئی ہے نا اس سال، نئی اردو قواعد و انشاء پیکٹا کی طرف سے جو جاری کی گئی ہے، اس کے اندر موسٹلی جو تلخیص والے پیراگراف دیے ہوئے ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن پنجاب کے 9 بورڈ ہیں، جون سا بھی آپ کا بورڈ ہے، وہ انہی میں سے سوالات پوچھے گا۔ تو آپ نے جو آپ کی اردو قواعد و انشاء کی کتاب کے اوپر تلخیصیں دی ہوئی ہیں، آپ نے صرف وہ تیار کر لینی ہے، آپ کی 100% تلخیص والا جو سوال ہے یہ حل ہو جائے گا۔ پہلے جو بچے ہوتے تھے وہ تلخیص تیار کرتے تھے اور پیرا جو ہوتا ہے وہ آؤٹ آف سلیبس آتا تھا۔ اس دفعہ فرسٹ ایئر اور آئندہ جو فرسٹ ایئر ہوگی اس کے لیے یہ سہولت پیدا کر دی گئی ہے۔ یہ جو پیپر پیٹرن ہے اگلے چند سالوں کے لیے فالو ہوگا جب تک سلیبس بدلے گا نہیں، تو چاہے بچہ 2026 میں پیپر دے رہا ہو یا 2027 میں،